یحب الحیاء والستر. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی حیا والا ہے، پردہ والا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے حیا کو اور پردہ ڈالنے کو. لہذا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردے کی آڑ میں کرے، سب کے سامنے بدن سے کپڑا نہ اتارے. اللہ تبارک و تعالی حیا کو پسند کرتا ہے. اور یہ جو حیا ہے یہ نبیوں کی بھی پہچان ہے. اللہ کے پیغمبروں کی پہچان بھی حیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام وہ بھی حیا والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی حیا والے پیغمبر تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری کے الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بغیر کپڑوں کے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. اتنے حیا والے تھے کہ ان کو بغیر کپڑوں کے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو بنی اسرائیل کے لوگ کبھی کبھی مذاق اڑاتے تھے کہ موسیٰ کو کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں اللہ کے نبی نے بیماری کا نام لیا ادرا. ادرا جو ہے یہ مرد کے ٹیسٹیکلز میں، اس کے خصیتین میں ایک بیماری ہوتی ہے. تو یہ بیماری انہوں نے الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ بیماری ہے، یا ان کو برس کا داغ ہے، ان کو سفید داغ ہے. اس طریقے کی باتیں بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لگے اس جھوٹے الزام کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا. موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے، کپڑا اتار کے اکیلے میں. جس پتھر پہ انہوں نے کپڑا رکھا تھا، جب وہ نہا کے آئے کپڑا لینے کے لیے، پتھر کپڑا لے کے بھاگ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں ثوبی حجر ثوبی حجر، پتھر میرا کپڑا لے کے بھاگ رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کپڑے کے لیے اس پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کا گزر بنی اسرائیل کی جماعت کے پاس سے ہوا اور انہوں نے بغیر کپڑوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور یہ واضح ہو گیا کہ حضرت موسیٰ پر لگایا جانے والا الزام غلط اور جھوٹا ہے اور وہ ہر قسم کے جسمانی عیب سے پاک ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی وہ باب ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے پیغمبر کو اپنے نبی موسیٰ کو تکلیف پہنچائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بری کیا، ان کی تکلیف سے حضرت موسیٰ کی برات کہلائی. تو موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، حیا والے ہیں. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والے نبی کا. کتنی حیا والے تھے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاذراع فی خدرها. اللہ کے پیارے نبی ایک کنواری عورت سے زیادہ شرمیلے تھے، ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا کے مالک تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شرم و حیا یہ اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائیوں. اسلام کی پہچان ہے شرم و حیا. اسلام کا ماننے والا بے حیا نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور اسلام کی پہچان حیا. جس انسان کے اندر حیا ہو، جس لڑکی کے اندر شرم ہو، جس نوجوان کے اندر حیا ہو، وہ ظاہری اعتبار سے بہت ہینڈسم اور خوبصورت نہ بھی ہو، وہ صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت نہ بھی ہو،
لیکن حیا اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما یکون الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے حیا اس کو مزین بنا دیتی ہے، اس کو سندر بنا دیتی ہے، اس کو اٹریکٹیو بنا دیتی ہے۔ اور اس کے برخلاف بے حیائی جس چیز میں ہو، بے حیائی انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، لڑکی جتنی بھی خوبصورت ہو، اگر بے حیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، جس چیز کے اندر بے حیائی ہوتی ہے وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا زمانہ فیشن کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، انسان بڑی ترقی کر رہا ہے، چاند پر جھنڈا گاڑ دیا ہمارے ملک نے، انسان خلاؤں کی سیر کر رہا ہے، دنیا انسان کی مٹھی میں آ چکی ہے، ٹیکنالوجی ہر دن ترقی کر رہی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا کولیپس ہو رہا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو ڈاؤن ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کی حیا دن بدن کم ہو رہی ہے، انسان بے حیا ہو رہا ہے، بے شرم ہو رہا ہے، مردوں کی غیرت ختم ہو رہی ہے، عورتوں کی حیا ختم ہو رہی ہے، اور اس سے بڑھ کے بے حیائی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے بے غیرتی کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی مسلمان لڑکی کسی پتھر کے بت کی عبادت کرنے والے مشرک کی باہوں میں جا کے کھیلتی ہے۔ تاریخ نے اس سے بدترین دور نہیں دیکھا تھا، مسلمان لڑکیوں نے کبھی اپنی عفت و عصمت کے ساتھ اتنا سودا نہیں کیا تھا۔ ہم نے تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھا ہے، جب خوبصورت یہودی لڑکیاں مسلمان فوجیوں کو پھنسانے کی کوشش کرتی تھیں، مگر مسلمان مجاہدین ان خوبصورت یہودی عورتوں کے چنگل میں نہیں آتے تھے۔ ہم نے تاریخ میں کبھی وہ دور نہیں دیکھا کہ مسلمان لڑکیاں کفار اور مشرکین کی آغوش میں چلی جائیں، مری ہے، کٹی ہے، جان دی ہے، مگر اپنی عزت و آبرو کو کسی مشرک اور کافر کے کبھی حوالے نہیں۔ آج حالات کیا ہو گئے میرے بھائی؟ آپ کا پاکڑ جیسا شہر، آپ کا یہ پڑھا لکھا اور بڑا ویل ڈیولپ علاقہ، یہاں کی خبریں جب ہمارے سامنے آتی کہ صاحب مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ پھیرے لے رہی ہے، شادی کر رہی ہے، مسکرا کے تصویریں آ رہی، ویڈیو آ رہی، معاف کیجئے گا غلطی صرف اس لڑکی کی نہیں ہے، ذمہ دار صرف وہ لڑکی نہیں ہے، ذمہ دار ہم سب ہیں، ذمہ دار یہ پورا سماج ہے، ذمہ دار یہ پورا معاشرہ ہے۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کی لڑکیوں کو کبھی دین نہیں سکھایا۔ ہماری لڑکیاں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں جاتی ہیں، انٹر کرتی ہیں، گریجویشن کرتی ہیں، ماسٹر کرتی ہیں، بی ایڈ کرتی ہیں، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، اس پورے سلیبس میں دین تو کہیں نہیں ہے۔ دین کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کے نام پہ کسی مولوی صاحب کو، حافظ جی کو بلا کے ہم نے رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھا دیا، ہو گئے صاحب ہماری لڑکی نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن بھی کیسے پڑھا ہے؟ نہ کوئی معنی مطلب جانتی ہے، نہ اس کا ارتھ جانتی ہے، نہ مفہوم جانتی ہے، بس پڑھ لیا ایک ٹیکسٹ کی طرح، ایک عربی میٹر کی طرح۔ ہماری لڑکیاں دین سے بالکل دور ہیں میرے، اور یونیورسٹی اور کالجوں میں جو ماحول مل رہا ہے، ظاہر ہے وہ آزادی کا ماحول ہے، وہاں دین سے کیا مطلب ہے؟ وہاں ایک ایک لڑکیوں کے 10 بوائے فرینڈ ہیں صاحب، ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیاں رات رات پر بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہیں، کب نکل رہی، کب جا رہی، کون خبر رکھنے والا، کون نظر رکھنے والا۔ اور یہ کلچر ہمارے اور آپ کے گھروں کی لڑکیاں جب اس کلچر کو دیکھتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم تو بلا وجہ قید میں ہیں، ہمیں تو بلا وجہ رسی سے کھوٹے سے باندھ کے رکھا گیا ہے، لائف تو یہ ہے، انجوائمنٹ تو یہ ہے، مزے تو یہاں ہے، ہمیں تو صاحب نقاب میں نکلنا ہے، اس سے بات مت کرو، اس سے بات مت کرو، یہ تو آزادی کی زندگی ہے۔ اب یہ لڑکی جب اس ماحول میں جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا علاقہ آپ کا ہرن پور، پاکوڑ اور تمام آس پاس کے علاقے، کتنی اہل حدیثوں کی مسجدیں، میں غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، کتنی اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کے لیے مسجد میں کوئی انتظام نہیں۔ ٹھیک ہے جمعہ کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے،
اور جمعہ کی نماز نہ پڑھے، گھر میں ظہر پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ دور صحابہ کا دور تو نہیں ہے. صحابہ کے دور میں فیس بک تو نہیں تھا، انسٹاگرام تو نہیں تھا، ٹیلی گرام تو نہیں تھا، یہ موبائل پر ویب سیریز تو نہیں آتی تھی، سیریل تو نہیں آتے تھے. جس ماحول میں آپ کی اور ہمارے گھروں کی لڑکیوں کو بگاڑنے کے ہزاروں راستے ہیں، ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو دین سے جوڑنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین بتانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلیٹ فارم؟ بہت بڑا پلیٹ فارم یہ مسجد ہے. سال میں آپ کوئی پروگرام نہ کرائیں، اگر سال میں صرف 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں اور ہماری اور آپ کے گھروں کی لڑکیاں اور عورتیں اس جمعہ کے خطبے کو سنتی ہیں، 52 جمعہ کے خطبے سال میں وہ سنتی ہیں، تو دین کی ایک بہت بڑی جانکاری اور معلومات ان کو ملتی ہے جو ہم نہیں دے رہے. ہماری کتنی اہل حدیث بستیاں ہیں جہاں عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. ماشاءاللہ علماء بہت ہیں اس بستی میں، مدرسے بھی ہیں موجود. ان علماء نے کبھی آپ کو یہ حدیث پڑھ کے نہیں سنائی کہ اللہ کے نبی نے عورتوں سے کہا کہ تمہیں عیدگاہ میں جانا ہے، اگر کوئی عورت کے، کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے، نقاب نہیں ہے، جلباب نہیں ہے، اپنی بہن سے لے کے جائے لیکن جائے. اگر کوئی عورت پیریڈ میں ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے، وہ بھی جائے، نماز سے دور رہے لیکن دعا میں شامل رہے، امام کی دعا میں شامل رہے. ہم نے اپنی آدھی آبادی کو مسجد سے دور رکھا، عیدگاہ سے دور رکھا. سال میں فیشن کے نام پہ جلسہ کرا لیا، عورتیں آئیں، بن سنور کے آئیں، تھوڑا باتیں کی، تھوڑا تقریریں سنی، انجوائمنٹ ہوا، چلی گئی. اس سے دین سیکھے گی؟ ہم بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں. ہماری عورتیں جب دین نہیں سیکھ رہی ہیں تو اب یہ جو ٹریپ بچھایا گیا ہے، جو جال بچھایا گیا ہے، اس جال میں وہ بڑی آسانی سے پھنس سکتی ہے. اگر ہم نے واقعی میں اپنی بیٹیوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دی ہوتی، اللہ کی قسم ہماری کوئی بہن مرتد نہ ہوتی، ہماری کوئی بہن کسی کافر کی آغوش میں نہ جاتی. قیامت کے دن ہم سب کی گردنیں پھنسیں گی. ان لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. تیری بہنوں کی عزتیں لٹتی رہی، تیری بہنیں کافروں کے نرغے میں جاتی رہی، تیری بہنیں جہنم کے راستے میں جاتی رہی، تیری قوم کی بیٹیوں کی عزت لٹتی رہی. تو کیا کرتا تھا؟ ہمارے بعض نوجوان کیا کرتے ہیں؟ صاحب ویڈیو بناتے ہیں. کسی لڑکی کو دیکھا کسی کافر کے ساتھ ویڈیو بنا لیا، بہت بڑا کام کر دیا صاحب آپ نے. بس یہی کام بچا ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کے ویڈیو بناؤ. بس میں اس کے پش میں نہیں ہوں. یہ ویڈیو بنانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اگر آپ کی نظر کسی ایسی مسلمان لڑکی پر پڑ گئی جو واقعی میں کسی غیر مسلم کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں. آپ اگر اس کو ایک ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ چند لوگ افسوس ظاہر کریں گے، لڑکیوں کو لگے گا اچھا یہ چیز کامن ہو رہی ہے، کچھ لڑکیوں کی ہمت اور بڑھے گی. اس سے فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. ان لڑکیوں کے گارجین تک پہنچیے، ان کو سمجھائیے، اس جال سے ان کو نکالنے کی کوشش کیجیے. اور یاد رکھیے، ارے کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی کافر اور مشرک کے ساتھ مسلمان لڑکی شادی کر ہی نہیں سکتی، حرام ہے اس کا نکاح. حتیٰ کہ اسلام نے مسلمان مرد کو یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، سورہ مائدہ کے اندر آیت میں. مگر کسی مسلمان لڑکی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کافر، کسی یہودی، کسی عیسائی کے ساتھ شادی کرے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہ بھئی یہ مسلمان مرد کسی یہودی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان لڑکی کسی یہودی مرد سے شادی، یہ وائس ورثہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے. لڑکی چاہ کر کے بھی اپنے شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. مسلمان لڑکی کسی مشرک کے گھر جائے گی، بہت مشکل ہے وہ اپنی توحید کو بچا سکے. اسلام اتنا بڑا رسک لینے کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کی توحید ہے میرے بھائی، اس کا ایمان ہے. ہم دنیا میں غریب رہ جائیں، ہمارے گھر مٹی کے ہوں، ہمارے گھروں میں آرام دہ چیزیں نہ ہو، لگزریس لائف نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، واللہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں. اور سب کچھ ہو ہمارے پاس، سونے کا پہاڑ آ جائے، اور ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو ہم قیامت کے دن خسارہ ہوگا.
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے وہ قیامت کے دن سونے کا پہاڑ بھی لے کے آ جائیں, وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں, اللہ ان کے سونے کو قبول نہیں کرے گا, ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو اور اپنی بچیوں کو اس دلدل سے نکالو میرے بھائی. اپنی بیٹیوں کو ایسا دین سکھاؤ وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلیں جنہوں نے جان دے دی مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا. اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم دو. جنگ احد کے میدان میں ایک عورت آتی ہے جس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے, بیٹے کی لاش لینے آتی ہے اور سر سے پیر تک پردے میں آتی ہے, نقاب میں آتی ہے. کسی نے کہا کہ اماں تیرا بیٹا مر گیا ہے اور تو نقاب میں آئی ہے, پردے میں آئی ہے, تجھے پردے کی پڑی ہے, تیرا بیٹا مر گیا تجھے پردے کی پڑی ہے. ہمارے یہاں بعض گھروں میں جب میت ہوتی ہے نا, لوگ میت دیکھنے آتے ہیں تو گھر کی عورتیں میت کے پاس بیٹھی رہی, محلے کے لوگ آ رہے ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں. یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اگر کسی گھر میں میت پڑی ہے تو کیا گھر کی عورتوں کے لیے پردہ کرنا یہ منع ہو گیا اور بے پردگی جائز ہو گئی کہ صاحب ہمارے گھر میں میت پڑی ہے ہم اپنے ابا کے بغل میں بیٹھے رہیں گے؟ اب پورا محلہ آ رہا ہے آپ کے ابا کو دیکھنے اور آپ اپنے ابا کی چارپائی کے بغل میں بیٹھی ہیں. خبردار, میت اگر پڑی ہے تب بھی پردہ پردہ ہے میرے بھائی. شادی گھر میں پڑی ہے تب بھی پردہ پردہ ہے میرے بھائی. اسلامی حیا اور اسلامی پردہ ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. حالات آپ دیکھیے میرے بھائیوں, میدان احد میں وہ عورت آتی ہے, بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, بیٹے کی لاش لینے آتی ہے اور چہرہ کور ہے, چہرہ ڈھکا ہوا ہے. کہنے والے نے کہا تیرا بیٹا مر گیا اور تو پردہ کرتی ہے؟ تو کہتی ہے رضیت حیائی ولم رضیت ابنی ولم ارضى حیائی, میں نے بیٹے کو کھویا ہے, میں نے شرم و حیا نہیں. یہ شرم و حیا ہماری بیٹیوں کے اندر کب پیدا ہوئی؟ اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ ہمیں صرف اس بات کا دکھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری لڑکیاں بگڑ گئی ہیں, ہماری عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں. ہمیں ایک بات کا رونا اور رونا چاہیے, ہمارے مردوں کی غیرت بھی ختم ہوتی ہے. عورتوں کی حیا بعد میں ختم ہوتی ہے, مردوں کی غیرت پہلے ختم ہوتی ہے. اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا, بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں, اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. یہ عورتوں کا پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. ورنہ کیا بات ہے کہ شوہر اپنی خوبصورت بیوی کی نمائش کر رہا ہے پورے گاؤں میں, پورے شہر میں, بھائی اپنی بہن کو بے حیائی والا ڈریس پہنا کے شادی میں لے کے جا رہا ہے, باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ گھما رہا ہے. مردوں کی غیرت ختم ہو رہی ہے. اور جب مردوں کی غیرت ختم ہو جائے نا تو اس کو دیوس کہتے ہیں. جس انسان کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہو اور اسے اس کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑتا ہو, اس بے غیرت کو دیوس کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا نہیں, ان کو پاک اور صاف نہیں کرے گا. اس 3 لوگوں میں ایک آدمی الدیوس بے غیرت آدمی. تو حیا دار بنو, با غیرت بنو. اور نوجوانوں, تمہیں اگر شرم و حیا سیکھنی ہے عثمان غنی سے سیکھو میرے. عثمان غنی نے بہترین اگزامپل ہے تمہارے لیے. عثمان غنی نبی کے داماد ہیں اور ایسے داماد ہیں کہ ذوالنورین کہا جاتا ہے. نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی کے. عثمان غنی ایسے انسان تھے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا ازار, آپ کی لنگی ایسی تھی کہ آپ کی ران نظر آ رہی تھی. آپ اس پوزیشن میں بیٹھے تھے کہ آپ کی ران کھلی تھی. حضرت ابوبکر صدیق آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور آپ اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے. خود حضرت عمر فاروق آئے, اللہ کے نبی اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے. پھر جب آپ کو پتہ لگا کہ حضرت عثمان آئے ہیں, اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا صحیح کیا, اپنی ران کو کور کیا اور کہا کہ اب عثمان کو آنے. حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا
کہا کہ اللہ کے نبی، بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے ابا حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے تو اپنی ران کو کور نہیں کیا، حضرت عمر فاروق آئے تو آپ نے ران کو ڈھانکا نہیں، اور عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے کھلے ہوئے ران کو آپ نے ڈھانپ دیا، کور کر لیا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا تستحی من تستحی من الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان غنی وہ انسان تھے، فرشتے حیا کرتے تھے۔ جس دور میں، جس ماحول میں زناکاری عام تھی، اس ماحول میں بھی عثمان غنی نے کسی پرائی عورت کو میلی نظروں سے نہیں دیکھا، عثمان غنی کو بغیر کپڑوں کے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ عثمان حیادار تھے میرے بھائیوں، عثمان غنی کی سیرت کے اندر آپ کے لیے بہترین ایگزامپل موجود ہے۔ اگر واقعی میں ہم آدم کی اولاد ہیں، اگر واقعی میں ہم انسان ہیں، تو ہمارے اندر حیا ہونی چاہیے میرے بھائی۔ مسلمان چھوڑ دو، مسلمان تو بات کی بات ہے، ایک حقیقی انسان وہ ہے جو حیادار ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا جب ان دونوں سے غلطی ہوئی اور اللہ نے جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس کی انہوں نے کھا لیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کی شرم گاہیں کھل گئی، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے ننگا رہنا پسند نہیں کیا۔ آج کیا ہو رہا ہے صاحب؟ بڑے بڑے بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں صاحب، جن کے بڑے نام ہیں، بڑی فیم ہے، بڑی شہرت ہے، جوان بیٹی ادھ ننگی ہو کر باپ کے ساتھ فوٹو کھنچواتی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کی سوسائٹی میں ننگا پن کو فیشن بنا دیا گیا۔ کبھی کبھی منظر دیکھ کر شرم آتی ہے کہ باپ کے سامنے بیٹی باپ سے بھی نہیں شرماتی ہے، بہن بھائی سے بھی نہیں شرماتی ہے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، لمبا سفر کر کے پہنچے ہیں، تھکے ہارے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ڈر کے بھاگے ہیں۔ ایک آدمی کا قتل ان کے ذریعے ہو گیا، انہوں نے مکہ مارا، آدمی مر گیا، قتل ہو گیا ہے، جان بچا کے بھاگے ہیں۔ اب نہ سر پہ چھت ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، ڈرے ہیں۔ مدین پہنچے، دیکھا دو لڑکیاں ہیں کنارے کھڑی ہیں، مردوں کی لمبی لائن لگی ہے، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں سے نکال کے، لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پوچھا کیا بات ہے، تم لوگ کنارے کیوں کھڑے ہیں؟ لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب یہ مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب اپنے جانوروں کو ہم پانی پلائیں گے، مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گے، اور ہمیں اپنے جانوروں کو پانی پلانا یہ مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہمارا کام نہیں تھا، ہمارا باپ بہت بیمار ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پکڑا اور لے کے گئے کنویں کا پانی پلاتے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بکری ان کے حوالے کی، پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ اللہ نے دعا سن لی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آ رہی ہے۔ اب وہ لڑکی کتنی سندر تھی قرآن نے نہیں بتایا، لڑکی کتنی گوری تھی قرآن نے نہیں بتایا، لڑکی کا نام کیا تھا قرآن نے نہیں بتایا، لڑکی کی ہائٹ کتنی تھی قرآن نے نہیں بتایا۔ اس لڑکی کے اندر اگر کوئی بتانے لائق چیز تھی تو اللہ نے کہا وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما کے چلتے ہوئے آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ اے موسیٰ، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، وہ آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی کی چال میں اتنی شرم و حیا تھی کہ قرآن کریم نے اس لڑکی کی چال کو بیان کیا ہے۔ تربیت ایسی کرو میرے بھائی اپنی بیٹیوں کی کہ ہماری بیٹیوں کی چال ڈھال با حیا اور شرمیلی اور ایک مسلمان لڑکی والی ان کی چال ڈھال بن جائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا اور موبائل کا فتنہ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے، زناکاری کا کو ہمارے گھروں میں بڑی آسانی سے پروس رہا ہے۔ ان فتنوں سے میرے بھائی اپنے گھر کو بچاؤ، اپنے بچوں کو حیادار بناؤ، خود بھی حیادار بنو۔
گھر میں حیا کا ماحول پیدا کرو، بے حیائی کو اپنے گھر میں برداشت مت کرو میرے بھائیوں، تبھی جا کر کے یہ طوفان رکے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں اور بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری وہ بہنیں جو مرتد ہو کر کے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں، اللہ ان کو ان کی زندگی میں ہی اسلام کی چھایا میں واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زنا کاری اور بدکاری کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔